تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اولی الصدق والصفاء سبحان اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى في مكان آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مكان آخر محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ مٹ جائیں گے نام شاہ مٹ جائیں گے لیکن حشر تک نشان بس رسول اللہ کا دل حسن رہ جائے گا سب کلام پڑھا لیکن ہمیں سمجھایا اس ویلچیئر کے بیٹھے ہوئے مرد کلام کر رہے ہیں اس نے تین چوک کا منظر حضور کی ناموز کی عذیت ہر طرح کی عذیتیں برداشت کر کے نبی فیض آباد ہٹی رنگوں کی سب کچھ برداشت کر کے ہمیں سمجھایا ہماری فکر نہ کرنا حضور کی عزت کی بات کرنا کیونکہ سب بنا ہو جائے کافی
حضرت کا زمانہ پر سخت رہ جائے گا بس رسول اللہ کا میرے حشر رہ جائے گا لبیک آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات طیبات لا محدود درود و سلام نبتران پیش کرش کے بعد لائق حسن و خارصت تفریف صدر محفل استاد العلماء حضرت علامہ مولانا کرام مفتی محمود اختر نقشبندی صاحب اسلام برکاتہ العالیہ لائق حسن و خارصت تفریف محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت وسیل ختم نبوت جناب الحاج محمد رمضان چشتی صاحب ضلعی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ راول پنڈی پیر طریقت رابر شریعت محافظ ناموس رسالت جناب الحاج حاجی محمد شریف صاحب دامت برکاتہم العالیہ محسن اہل سنت لائق قصد و خالصت تکریم جناب راجہ عظرم امیر سیالوی صاحب قصیر ناموس رسالت و ختم نبوت حضرت علامہ مولانا محمد کریم اللہ زیائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لائق قصد و خالصت تکریم عزت محاب جناب حافظ منصور ظہور صاحب دامت برکاتہم العالیہ لائق قصد و خالصت تکریم جناب حافظ مختار حسین صاحب ناظم مالیات تحریک لبیک یا رسول اللہ پی 7 اور لائق قصد و خالصت تکریم لائق قصد وقار و صدر کریم محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت جناب حافظ محمد غزن فردی صاحب ناظم دفتر تحریک لبیک یا رسول اللہ پی 7 اور دیگر جتنے بھی نبی علیہ السلام سے غلام نوکر علماء کرام مشائخ سادات کرام صوفیاء کرام مختلف شعبہائے زندگی کا تعلق رکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نام کسی نے نہیں اناؤنس کر سکیا پریشان نہیں ہونا جس کریم دی محبت اتنی سردی ہے تسی سب کو چھوڑ کے میرے آقا دی محفل پہنچے ہو وہ کریم کاڑے ساڑے نام ہی جان دینے ساڑیاں محبتہ نہیں ہوکا حقیقت یہ ہے کہ قبلہ بابا جی تو بات کلہ میں نہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ دی شورہ دہار رکن تحریک لبیک یا رسول اللہ دہار کارکن آپ نال محبت رکھنا اللہ کسی بندے وستے نہیں پہلے علی جاہو جلال نال جل کرنی سرے دستی بہت مشکل ہے اگے میرے مالک دیاں
عطا کردہ ہمتاں تے قوتاں تے طاقتاں تے منحصر ہے کہ اسی کی کہنے ہیں. گل صرف اتنی ہے اس پاکستان میں کسی انسان کو عاشق رسول محب وطن 3 مرلے دے گھر وچ رہ کے ساری زندگی ناموس رسالت دی گل کرن والا تے سچا عاشق رسول سدان واسطے مرنا ضروری ہے. کہ وہ زندگی دے اندر کوئی بندہ نہ اندیاں قربانیاں نو قربانی سمجھتا ہے نہ اندیاں نیکیاں نو نیکی سمجھتا ہے نہ اندے سیڑھیاں تے گھسیٹے جان نو کوئی قربانی سمجھتا ہے. اے ساڈے بزرگ نعرہ لا رہے سن بڑے جوش نال میرے مصطفیٰ دی محبت دے اندر جواناں دی طرح بازو ہلا ہلا کے ایویں دے بزرگاں نوں جنہاں دی داڑیاں سفید ہو گئیاں بھروٹے سفید ہو گئے لیکن حضور دی محبت دے جدوں معاملہ آوے جواناں دی طرح بازو لہرا لہرا کے گل کر کے دنیا کفر دے تے ثابت کرن والا دنیا تو ٹر گیا. جنہیں پورے عالم کفر کو ثابت کر دیتا اسی بڈھے ہو سکتے ہیں بیمار ہو سکتے ہیں پر مصطفیٰ دے غدار نہیں ہو سکتے. میں بس اس تو پہلے کہ میں گل شروع کراں میرے تو قبل آج صاحب نے بھی گل کی تھی علامہ کلیم اللہ صاحب نے بھی گل کی کئی اور سیاسی جماعتوں نال تعلق رکھنے والے بھی بڑی تیزی نال جس طرح آ رہے ہیں سارے دربار شریف بھی حضرت مزار تے بھی روز ہزاراں لوگ آنے یا اس تو بعد بس باقی جماعتاں چھڑ دیتی ہیں جی انشاءاللہ بابا جی دے مشن میں نہ ہو تے دیر آیت درست آیت آ ہی گیا. لیکن میرا سوال میرا ساتھیاں تو ہیں جڑے کہندے نے بندہ عاشق رسول سی تحریک لبیک دی عاشقان رسول دی جماعت دے جدوں گئے ناموس رسالت واسطے گئے میں کمٹمنٹ دا پکا سی جی بابا جی میں کہ یار کمٹمنٹ دا پکا بھی کہندے ہو عاشق رسول بھی کہندے ہو سچا بھی کہندے ہو محب وطن بھی کہندے ہو تے ہن وی جے تانوں لبیک وچ آن دا راہ نہیں لبدا یار یہ کیڑی گل ہے میں دسو تے صحیح کہ تسی کس پاسے لے جانا چاہندے ہو. اللہ دے پیاریو سانو جو اقبال نے لکھیا تے اعلیٰ حضرت لکھیا وہ پریکٹیکل کر کے میرے بابے نے میں نہیں کہہ رہے میرے تو بہتر پڑھے لکھے فاضلین بیٹھے نے میں تے انہاں دے جوڑے سے دیکھ رہا 1921 دے اندر اعلیٰ حضرت دنیا کو تشریف لے تے 2020 دا اینڈ ہو گیا. اگر اسلامی سال دے حساب نال دیکھا جائے تے 100 صدی پوری ہو چکی ہے. اعلیٰ حضرت تو بعد ملت اسلامیہ دے اندر جوش غیرت و حمیت دا جو کردار قبلہ بابا جی نے ادا کیتا ہے اگر اس کو علاوہ یا اس کو بڑھ کے تو انہوں لگتا ہے کہ کسی اور کیتا ہے تو میری ضرور کسی علم میں اضافہ کرے آئے اسی کہنے ہیں او جنہیں ساری زندگی مصطفیٰ کریم دے نغمے آکھے اسی تو انہوں نے خلوت و جلوت دے ساتھی جیل ایسی جگہ ہے جس سے جاتے ہوتے وڈے تو وڈا اندر لکیا ہویا صوفی اندر جڑا وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ کنہ صوفی ہے کنہ جناب ہے اللہ ظاہر کردہ ہے کہ کتنا اندر ہے اتھے گلنا موک جاندیاں نے گلنا کر کے سنن والے بھی تھک جاندے نے گلنا کرن والے بھی تھک جاندے نے. اسی وہ سارے مناظر دیکھن تو بعد ایکو چیز تے پہنچے کہ بابے نے جیل ہوئے مسجد دا حجرہ ہوئے ایکو گل کیتی ہے انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام اللہ الحمد دنیا سے مسلمان. اور میں کل بھی ایک جگہ تے گل کی تھی کہ توحید دے بڑے بڑے تانوں علمبردار نظر آن گے لیکن جی میں رب دی ذات دے توکل اور بھروسہ میں اپنے استاداں دا دیکھیا ہے عملی اعتبار نال میں اپنی زندگی دے اندر کسی اور نے نہیں دیکھیا اپنی زندگی دی گل کر رہا پہلے تے بڑے بڑے اولو لازم شخصیات گزرے نے میں اپنے مشاہدے دی گل کہ جس ٹائم کوئی مشکل وقت آتا تانوں یاد ہوئے گا 2017 دا فیض آباد دا منظر جنہوں گھبراہٹ ہوندی سی وہی آ کے بابے دا چہرہ تے بس جدوں بڑے بڑے لوگاں نے منہ دے تے ماسک چڑھائے بابے اور نے اس ٹائم جناب پہلے جدوں انہوں نے کہا جی پالو
آپ نے فوری طور پر دماغ اتار کے فرمایا یار جی اتنے لکھیے حضور دے نامے آ جائے اس نال ود کے اور کی لگ ایک چیز دسی ہے کہ انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام اور جیڑا نسخہ ہونا سانو دسیا بلاواں نال ٹکران دا میں آج تانوں دسن لگا پہلے اللہ دا قرآن پڑھیے محبت میں سبحان اللہ آکھو خالق کائنات میں ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک اے حبیب شاہ تیری خاطر تیرے کرنو بنو فرما چھوڑے آئے موقع تے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جناب اعلیٰ کی فرمایا البتہ تحقیق کرنے واسطے بہتر مولا رسول اللہ کی زندگی دے اندر ارے جناب اعلیٰ استاد میں جناب اعلیٰ میرے آقا نے طریقے نو عملی امداد اندر اپنا وردی پوری کوشش کی تھی ساتھ دریا سجنے سالا جدو کو شکست کا وقت آنا مصیبت کا وقت آنا اللہ اپنی مالی مالا لیا اور جدو کسی حضرت کی تعریف کرنی فرما فلہ الکبریاء فی السماوات والارض یہ فرماتے سادیا تعریف آنے تعریف ہو سمالک دیا نے جنہیں بے سر و سامان و عزت عطا فرمایا اور سالو فرماتے ہیں سال سوڑا لوگو جدو مصیبت آ جائے ایک طریقہ میں تو ہمیں دسانا سانو حضور دے صحابی حضرت سفینہ نے دسے آیا اس وقت فرماتے ہیں افریقہ دے چلا دے اندر اسی مسلمانہ دے جناب رشتہ نہ گئے رشتہ بھول گئے آج فرماتے ہیں شیر گئے حملہ اور آیا حضرت جناب سفینہ نے شیر کو مخاطب ہو کے فرمایا میرے تے سوچ کے حملہ کری یا ابا الحارث اخ مولا رسول اللہ شیر میں کوئی اولیاء رسول اللہ دا غلام آپ نے اتنی گل کی تھی تے شیر قدمہ دے اندر آ گیا قدمہ دے اندر آ گیا استاد فرماتے ہیں ساتھ کہ جناب اعلیٰ پوری روایت ہے کہ شیر قدمہ وچ پالتو کتے دی طرح اپنی زبان میں حضرت پیروں میں لگ پیا حضرت لشکر تک چھوڑ کے گیا حضرت سفینہ دے سمل دے گیا استاد فرماتے ہیں میں تو مشورہ دے رہا ہوں جدو وڈی تو وڈی مصیبت آ جائے تسی مصیبت نو مخاطب کر گیا کیا کرو ہائے مصیبت سوچ کے آمی میرے میں کوئی عام نہیں انا مولا رسول اللہ میں رسول اللہ کا نوکر میں مصطفیٰ دا غلام یہ افریقہ دا جنگل حیا کر سکتا ہے پھر مصیبتہ بھی حیا کر لین دیا اس جنگل شیر نے جتا چھوڑے کہ آنکھیں شیر سفیدہ کاری سن راگی رہ جانے جے غلام رسول اللہ دے اسی غلام بابے اور ایک تو گل سانو سمجھائی ہے کہ اقبال صرف نام دا دعوے دا نہیں عملاً اقبال نو سمجھن دی کوشش کرو اقبال کہنا ہے جس دن تو سمجھ لیا نفع تے نقصان حاکمان وقت دے ہاتھ وچ نہیں ہے بلکہ نفع تے نقصان تیرے مالک دے ہاتھ وچ ہے جس دن تسی سمجھ لیا اسی نہ دے در خرید نہیں ہے اسا مصطفیٰ دے نام تے وکے ہویا فرما اللہ دی عزت دی قسم سمانا تیری مرضی دے مطابق چل پوے گا اور جناب بابیرہ نے فرمایا ہر بندہ چاہتا ہے اسلام آوے لیکن چاہتا ہے فلانا لے آوے او نظام لے آوے فلانا کہنا اسی چاہتا ہے حکمران اچھا آوے لیکن چاہتا ہے فلانا لے آوے فلانا لے آوے آپ کوئی کوشش نہیں کرتا پھر کل سنا دے سر کہنے جس وقت جناب اعلیٰ ایک بہترین قسم کا ترکھان نے اخروٹ دی لکڑی دے نال ایک بہترین سونا ممبر بنایا تے بہترین ممبر بنا کے انہیں رکھیا جیڑا بھی آئے کوئی بادشاہ آیا دا خلیفہ آکھے ایک ممبر بڑا سونا بنایا ہی بیچ رہا ہی ایندہ بیچنا کوئی نہیں آکھے پھر بڑھایا کیوں ہے
کہتا ہے میں بیت المقدس واسطے بنایا ہے، جب اللہ انہوں آزاد کرے گا میں جناب آلائے اتھے رکھا گا، انہوں اتھے کھڑے ہو کے میرے نبی دا خطبہ پڑھا لوگاں دے سن آپ کے چلے جاندے سن تعریفہ کردے سن بابا بڑا عاشق رسول نے جناب ممبر بڑا سونا بنایا، ممبر بڑا تگڑا بنایا، کہتا ہے اتنے خطبہ پڑھی سی جناب مسجد اقصی میں رکھانے گا جدو آزاد ہونے کی دیکھو کتنا سونا خیال ہے، فرما لوگاں ممبر دی تعریف کی تھی، لوگاں جناب اس بابے دی تعریف کی تھی، لیکن کسے بابے دے اندر دا درد نہیں دیکھے ہو، وہ 8 سال دے ایک بچے دیکھے ہو جدو درخان دی اکھائیں چاسو دیکھے انہیں ممبر دے ہاتھ رکھ کے آکھیا انشاءاللہ میں انشاءاللہ مسجد اقصی آزاد کراواں گا، میں فلسطین آزاد کراواں گا، میں ممبر بیت المقدس رکھاں گا، پھر وہ بچہ بجایا انہیں خواب درخان دا پورا کیتا، استاد فرما دے عام بچہ نہیں سی، وہ بچہ صلاح الدین ایوبی سی جنہیں جناب اللہ اس ممبر کو اتھے رکھے بس اتنی کی گل ہے ہر بندہ کھیڑا چاہتا ہے آقا دا دین آ جائے، حضرت عمر دا کوئی غلام بہت بنا نہ جائے، لیکن کوئی صلاح الدین ایوبی دی طرح کے ودنا نہیں چاہتا، کوئی صلاح الدین دی طرح جناب اعلیٰ بیت المقدس دی آزادی واسطے نکلنا نہیں چاہتا، کشمیر دی بہنا واسطے نکلنا نہیں چاہتا، ہر کوئی کہتا ہے مولوی صاحب پیسے نہیں ہے، حضرت صاحب طاقت نہیں ہے، حضرت صاحب حالات نہیں ہے، رشتہ دار ساتھ نہیں ہے، اللہ اقبال فرماتے ہیں اندر دی غیرت ہوئے تے سارا کچھ جناب اعلیٰ بندے دے سامنے ہوتی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے، ایک کو چیز کی حیثیت رہ دی ہے میرا رب راضی ہوئے تو میرا نبی راضی کچھ بولو بابا فرماتا ہے خود ہی کا سر نہاں لا الہ بڑی اجر جنو قلب آدھا ہے خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیرے فساد لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں یہ دور اپنے بڑا ہم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے بڑا ہم کی تلاش میں ہے، صنم خدا ہے جہاں کھڑا کر کے صنم گدا ہے جہاں لا الہ الا خودی ہے تیرے فساد لا الہ علامہ اقبال فرماتا ہے کہ جس دور کے اندر جتنی گمراہی ہوئے گی اتنا ہی ابراہیم دا نوکر زمانہ تلاش کر رہا ہے، اور اے جناب ہر دور دے اندر جس جگہ دے ہوتے تو سب محسوس کرو گے گمراہی اور ظلم اور زیادتی زیادہ ہے، اتنے زمانہ تانوں اگے ودن دا موقع بھی دے گا، کون ہے جڑا اسلام دا جھنڈا پکڑے تے عزت والا استاد کل سنا دے ہمیں سن یہ کوئی بادشاہ تے وزیرہ تے مشیرہ تے تاجرہ تے عرب پتیہ نے نہیں حضور دی عزت کم کیتا تے ترخانہ دے مدین نے کیتا اللہ نے عزت دا تاج دے سر تے سوا دیتا جدو وڈے وڈے وزیرہ مشیرہ جنرل کہنے لگ کسے کم نہیں کیتا آوانوں دے آوکاس تے بلبلک ممتاز حسین قادری نے عزت نبی دا کم کیتا رب نے عزت دا تاج دے سر تے سوا دیتا آج میں کہہ رہا جدو ٹرن پھرن آلے لمبے قدالے وڈے علم دے دعوے دارا صحت مند دین دا کم نہیں کیتا نبی دی ناموس دے
تے وقت چڑھ کے قبر کیتا تے ویل چیئر تے بیٹھا آیا کہ محمد عربی دا فقیر نکلیا رب نے جناب عزت دا تاج دے سر تے پوا چھوڑیا تے دنیا نو دس چھوڑیا جڑا میرے دین واسطے نکلے گا میں کنج عزت عطا فرما دیواں گا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ساڑا بابے نال تعلق نہیں ہے میں کہ یاد رکھ لو ہزاروں کوششوں کے باوجود بابا جی کہو تو ہی اللہ نے وقت لکھیا سی حکومت چاہ کے نہیں مار سکی حکومت چاہ کے نہیں جناب کچھ کر سکی وقت جدو آیا ہو تو ہی بابا جی کہہ رہے ہیں بس اللہ میں اقبال فرما دے رہے رب نے فرمایا یہ دنیا متاع غرور دھوکے نہ کر رہا اس دھوکے نے گھر پیچھے دین کو چھوڑ کے کیڑا کام کیتا تو آکھیا جناب سود و زیا دیکھنا چاہیے نفع نقصان دیکھنا چاہیے اللہ میں اقبال فرماندے نے جدو دین دا بچاؤ مقصود ہوئے پھر نفع نقصان نہیں دیکھنا چاہیے پھر اس نے نفع نقصان دیکھیا سمجھو نے بڑے گھاٹے نہ فائدہ کیتا بابا قلندر لاہوری بولیا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود و زیان سود و زیان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد گل صرف اتنی ہے مسئلہ ہے نہیں کہ گڈی بدل نہیں سکتے میں کئی باری خود کیا میں کہا حضرت جی اپنی شایان شان تسی سواری رکھو کتنی باری بڑے ساتھیاں نے مشورے دیتے سیکیورٹی دے اوپل وطنی دے جڑے سرٹیفکیٹ وڑ دے پھر دے نا انہوں نے دسنا چاہنے ہیں ایک راز ہے قبلہ نو سی آکھیا کہ حضرت تسی سیکیورٹی گارڈ فرما نہیں میں اسلام دی بھی پاور دسنا چاہتا تے پاکستان دی بھی پاور دسنا چاہتا جو لوگ بک بک کرتے ہیں کہ پاکستان غیر محفوظ ملک ہے یہاں کسی کی جان محفوظ نہیں ہے فرما خادم حسین رضوی بغیر سیکیورٹی دے چل کے دستا ہے میرے ملک نہ محفوظ ملک تو میں نے دسو جڑے آج اوپل وطنی نے سرٹیفکیٹ وڑ دے پھر دے ذرا انج ایک باری بابے دی طرح پھر کے دیکھیں بنی گالا چو نکل کے ایک چکر ہے کراچی تک لا کے دکھاؤ تو انہوں لگ پتے لاہور تک لا کے دکھاؤ تو انہوں لگ پتے چاہتے قوم نے مال تے روپیے کھا کے پھر سکواڑ مجبوری ہو جاندے ہیں کہ بابے اور نے دسیا پتر نے ایک دفعہ کیا نا اور یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت
گھر دی دوسری منزل تے رہندے سی پتہ ہے جڑے مل کے آئے نے ملاقات کر کے آئے نے انہاں نوں اچھی طرح پتہ تے روزانہ بابے انہاں نوں سیڑھیاں تو چوک کے لے جاندے سن تے سیڑھیاں تو چوک کے لے آندے سن اللہ اکبر تے پتر نے گل کیتی ابو لفٹ نہ لوا لئیے کچھ آسانی ہو جائے پھر میں نے کیوں میں چوک کے تھک گیا نہیں جی میں تو تہاڈی آسائش واسطے کہہ رہا کہندا نہیں ہے جھلیا تیرے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے میں راحت ہوندی ہے کہ میری اولاد میں بوجھ نہیں سکتی تانوں بس اتنی گل دسی ہے کہ عمر دے کلندر جس انسان نے غریبی دے اندر مصطفیٰ دی عزت اور ناموس دا عالم پکڑے یعنی فقیری دے باوجود حضور دی عزت دی گل کیتی جنہیں ہزاراں تقیاں تے تکلیفاں دے باوجود میں پورے ملک دا تحریک دا ناظم مالیات پھریا میں پچھلے سال میں کہ جی میری مجبوریاں ایسی ہیں کہ میں نہیں ٹائم دے سکتا مالیات واسطے اور میں قاسم صاحب نے جس سے میں ناظم مالیات صاحب میں کو اچھی طرح یاد ہے کہ فیض آباد دھرنے تو واپس آئے تو پیسے دینے سکے میں کہ جی میرے کو جڑے ایسا ہوتے لگ گئے کہ ہون کی حکم ہے کہ وہ میں گچھلی دے اندر پیسے بننے پیسے کہندے یار جڑے مینوں دے گئے نے وہ بھی بیچنے جڑے تحریک نو دے گئے نے وہ بھی بیچنے میں کھولے بھی نہیں تے گنے بھی نہیں کہ دل چاہے خیال آ جاتا ہے فلانے کم نے تو ساری لے جا جڑے جس ٹائم خرچ ہو جان وہ لکھ دے جڑے بچ جان وہ بھی لکھ دے اس واسطے اسی کہڑے جناب فرمانے نے سر اسی کہڑے حال چلائے نے حضور دے نام تے آئے نے انہاں دے نام تے میں اس طرح دی رجی نظر اللہ بندہ اپنی نظر نہیں اپنی زندگی دے اندر میں ایسا صاحب چشم بندہ نہیں دیکھیا جنہیں جناب کتنی باری پھٹے پرانے کپڑے والے نے آ کے پیسے دینے کی کوشش کرتے آپ نے فرمایا میں دم کر دینا جب دگنے ہو جان گے نا پھر لے آنی حالے نہیں کئی دفعہ 40-50 ہزار والی نظران واپس کر دے میں کہ استاد جی اتنی محبت نال دے رہے سن کہتے چلیا تو نے کپڑے نہیں ویکھے تو دی حالت نہیں ویکھی کیوں بیچارہ کس حالت وچ آیا ہے چلو کوئی بات نہیں اللہ تعالی ان دی قربانی قبول فرمائے اس حال دے اندر رجیاں نظراں نال رجی طبیعت نال وسیع و ظرفی دے نال جویں حضور دی عزت دا اس بندے پہرا دیتا ہے خدا دی قسم ہے میرے تواڈے واسطے کوئی بندہ حجت نہیں چھوڑ دیا بے شک سبحان اللہ ہن کوئی یہ نہیں کہہ سکدا کہ جی دیکھیں نا کہ صحت ہو تو پھر بندہ کام کرے دوران دی استطاعت نہ ہوئے تو پھر بھی ناموس رسالت دا انہاں کام کیتا ہے بے شک بے شک بے شک ایک جی الائی دے پورا پاکستان پھردا رہیا ہے بڑے بڑے پاکستان دے اندر ایسے لوگ سن جڑے چاہتے تھے جناب 10-10 20 گڈیاں دے سکتے سن تے لیکن یہ ہے کہ بابا دے باوجود کسی دے دروازے دے اوتے رستے سوال دراز نہیں کی ہمیشہ میں تانوں انہاں دی ایک مثال دیاں کہ حضرت فرماتے ہیں ایک گل یاد رکھ لینا کدی حکمراناں نوں سر تے نہ بٹھانا ایک گل یاد رکھنا کہ حکومت سچی میرے رب دی اب اپنی پہلے دی ایک گل سنانے ہونے سب تحریک لبیک بڑھن تو بہت پہلے اسے گستاخ صحابہ دے خلاف پرچہ کرانا سی شیخ اوپر آپ تشریف لائے گئے تو فرماتے ہیں کہ میں گیا نا اور بھی مشائخ کچھ ڈال سے ڈی پی او نے بڑے فرعونیت والے انداز دے اندر نے کیا مولویو اے 200-400 بندہ باہر احتجاج والا لیا کے تسی کی سمجھدے ہو تسی لاکھ بندہ بھی لایا ہو تو میں پرچہ نہیں کٹنا استاد نے فرمایا کہ باقی سارے فین منہ لٹکا کے جو تھلے بیٹھے ہوئے تھے میں ایویں چادر چوک کے استاد نے فرمایا موڈے تے رکھی میں کہ چلو بھائی اور چونکہ 200-300 بندہ ڈی پی او صاحب دے نظر بندہ کوئی نہیں جدو ساڈے کو لاکھ تو زیادہ ہون گے ادو اسی آواں گے چلو جی چلیے فرمایا کہ میں ویل چیئر گھمائی تو میں کہ نہیں حضرت صاحب تسی ناراض ہو گئے بیٹھو بیٹھو تے اوتھے پرچے بھی کٹے گئے گل یہ ہے استاد فرماتے نے لوگوں پھل موسم دا تے گل وقت دے اوتے جس بندے پہرا دیتا ہے وقت دے اوتے جس بندے ایکشن لے ہے وقت دے اوتے ایک چھوٹی جی گل دے اوتے جس بندے جناب اعلی لوکاں دے دروازے کھڑکا کھڑکا کے آکھیا اوے ناموس رسالت دے پہرا دار بن جاؤ خدا دی قسم ہے انج خبردار بندہ میں اپنی زندگی دے اندر نہیں صاحب آپ ہی عاشق رسول ہیں فرمانا نسل کہتے ہیں میں کدوں کیا میں عاشق رسول ہوں تسی عاشق رسول لیکن کم از کم یار عاشقی نظر تے آنی چاہیے نا کہ عاشق اپنے حبیب کے خلاف گلاں تے نہیں نہ سنی عاشق پھر اپنے کریم آقا کے خلاف گلاں سندا رہے تو پھر آ کے میں عاشق نہیں ہوں اینو عشق کہندے ہیں
اچھی بول فرمانے نے سن فرما کو میرے گالی دے کوئی میرے جناب گھر والے کو گالی دے فرما ایتھے چپ رہا جا سکتا ہے ایتھے کہہ سکتے ہو اسلام امن کا درس دیتا ہے کیونکہ مسئلہ میری ذات ہے لیکن جو حضور دی عزت کا مسئلہ آئے اس ویلے خاموشی نہیں ہو سکتی کیونکہ مسئلہ رسول اللہ دی عزت ہونا انہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد بس پیارے ہو اسی حکمرانوں نے بھی یہی آکھا خدا دا خوف کرو آج بھی وقت حضور دا دین نال کھڑے ہو بے شک سبحان اللہ میں نام نہیں لینا ایک بہت بڑی شخصیت حکومتی جس ٹائم آئے فاتح خانی واسطے ساڑھے نوے امیر محترم اگلا سعد حسین رضوی صاحب مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ انہیں فرمایا جی جناب فاتحہ تے بعد وچ ہوے گی پہلے میرے ابے دی حب الوطنی دا سرٹیفکیٹ دیو کہ میرا پیو محب وطن ہے سی بے شک سبحان اللہ پہلے لکھ کے دیو جی میرا پیو پاکستان دا محب ہے سی کہ نہیں اس طرح بڑی کیڑی حب الوطنیاں ہونیاں نے کہ اسی غازی صاحب دے جنازے دے اوتے جناب 40 لاکھ بندہ بغیر پتہ توڑے واپس آ گیا سبحان اللہ شہر وچ ساڈے تو جناب اعلی حب الوطنیاں دے سرٹیفکیٹ مل گئے آج بھی سوشل میڈیا دے ضرور چلایا جائے کہ پاکستان دے اندر جڑے فوجیاں دی جناب گڈیاں نو باقاعدہ طور تے ہٹ کر کے فوجیاں نو جناب اعلی پاکستان دے فوجیاں نو شہید کرن تو بعد انہاں دی لاشاں دی بے حرمتیاں کرن انہاں دی گڈیاں نو نقصان کر کے جناب باقاعدہ طور تے جھنڈے لہران نعرے مارن للکرے مارن پاکستان وچ انہاں دے پیج چل رہے ہیں لیکن بابا جی دی جناب تصویر آئے بابا جی کا بیان آئے تے پیج بند ہو جائے میں تسی دسو جتھے پاکستان دے ٹکڑے کرن تے جناب پاکستان نو علیحدہ علیحدہ کرن دی گلاں کرن والے تے آزاد بلوچستان دے نعرے لانے والے بی ایل اے دا اکاؤنٹ چل رہا ہوئے جس پاکستان دے اندر جناب تسی کہندے ہو کہ پی ٹی ایم دے بے شمار تو اکاؤنٹ چل رہے نظر آن گے پاکستان دے اندر تو جناب فوج دے خلاف ادارے دے خلاف بولن والے دے بے شمار اکاؤنٹ چل رہے نظر آن گے اتنے کوئی پریشانی نہیں مسئلہ صرف اتنی ہے کہ جڑا بابا ویل چیئر تے بیٹھا ہے جڑا کہندا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ آج بھی اس بندے دی تقریر جو چلے گی جناب اسے ٹائم جناب یہ جی ہمارے کمیونٹی میں آپ پہ پوری نہیں اترتی لہذا جناب آئی ڈی یا پکی پکی بند ہے یا 90 دن واسطے جناب آپ اس کو چلا نہیں سکتے پوسٹ نہیں کر سکتے میں نہ حکمرانوں ایک گل یاد رکھنا آج نہیں تے کل جنگ تے تواڈے سر تے رب نے مسلط کرنی بے شک استاد فرمانے ہوتے سن آج ساڑھے نال چل پو کل ساڑھے ورگے بھی نہیں لبڑے میں آنا اے نہ ہوئے کہ کل جہاد دی گل کرن والا کوئی نہ ہوئے کہ تسی ترلے منتا کرو کہ کوئی ہے جڑا نعرہ لاوے لبیک لبیک کل جہاد بے شک تے پھر تسی رو کہ کوئی بندہ گل کرن واسطے تیار نہیں کوئی بندہ اس موضوع تے بولن واسطے تیار نہیں آج موقع ہے حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ بے شک ہر موقع ہے مصطفیٰ دی ناموس واسطے سٹینڈ لے لو خدا دی قسم ہے کہ سرکار دی ناموس واسطے سٹینڈ لے لیا تسی میں حکمرانوں نو کہہ رہا ہوں کہ حق تے جہاد دا بندا سی کہ بھئی تسی فرانس نال جہاد کر دے جہاد نہیں کم از کم تے انہاں دا سفیر کٹ کے تے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر کے دنیا دے سامنے اے تے واضح کر دیو یار کہ کلا اے لبیک والے دا مسئلہ نہیں مصطفیٰ دا جنے بھی کلمہ پڑھیا حضور دے معاملے دے اندر وہ سارے جذبات تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اس واسطے اقبال پڑھن والے بڑے آئے اقبال سمجھن تے سمجھان والا اقبال دے افکار نو جنہیں سمجھے
اور لوگوں تک سمجھایا ہے، اس ہستی کا نام امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی۔ میں حیران ہوں سر بھی حضرت آخری دنوں شیر بار بار اقبال نہ پڑھتے ہوتے سن، اجازت ہوئے پڑھ سبحان اللہ۔ بابا فرمانا سی ہے حلقہ درویشاں کو مرد خدا کیسا، سبحان اللہ۔ اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، وہ جس کے گریبان جس کے گریبان اقبال کا نائب حجرہ صوفی میں وہ فقر نہیں باقی، اب حجرہ صوفی میں وہ فقر نہیں باقی، خون دل شیران ہو جس فقر کی دستاویز، خون دل شیران ہو خون دل شیران جس فقر کی دستاویز، جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن، جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن، جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ واپس جیل دے اندر بیٹھ کے میرے جیسے بندے جدوں بھی نکی گل کی استاد جی بنے گا کی نہیں یار یہ گل مینوں کرنی چاہیے نے تانوں نہیں سی دیکھو یار تسی ٹر پھر بھی لیندے ہو تھوڑا جہا روٹی کھادی تے دو قدم میں چلا گیا دو ادھر چلا گیا تے تسی مینوں دیکھو کہ نہ میں ٹرن جوگا نہ اٹھن جوگا میں تہاڈی مرضی بغیر جناب اعلی اپنا تے تہاڈی معاملت بغیر دیکھو میں کپڑے بدلنے وچ بھی میری مشقت ہوندی ہے اون دے باوجود میں تے تانوں گل نہیں کیتی تسی یہ کیوں نہیں چاہندے کہ جناب ایتھے ساڈا جنازہ نکلے جدوں جیل دے وچوں ساڈے جنازے اٹھن آکھن کہ اج بھی احمد ابن حنبل دے نوکر موجود نے دنیا کے اج بھی امام ابو حنیفہ دے منن والے موجود نے کیا تسی یہ پسند نہیں کردے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا وچوں دیکھ کے راضی ہو جان میرے غلام دا جنازہ میری خاطر نکلے سبحان اللہ تے پھر یہ انہاں دے پڑھائے سبق سن کہ میرے جیسا بزدل بھی جس ٹائم کوٹ کچہری چاہتا سی تے پھر کہندا ہوندا سی کیونکہ اندر حضرت سنا دے سن کہ لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ جی سجن 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 تاجدار خلق نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تاجدار خلق نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار خلق نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد ایک چیز میں حضور سارے غلاموں کو گل کر کے مقامت کری کہ جتنی مرضی کو سیاسی بڑی سیاسی پارٹیاں والے ہوں
ایک سوال ضرور کریا جے کسی دا لیڈر انج حضور دی ناموس واسطے جیلر کٹ کے آیا کوئی نہیں جے کرپشن دے کیساں وچ بھی گیا ہے تے کسی مہینے بعد نہیں ہفتے بعد بول پیا میری کمر درد ہوندا ہے کوئی مینوں مساج والا بھیجو کوئی فزیو تھراپی والا بھیج دیو میں لکھا سلام پیش کرنا اپنے استاد نو جنہیں 6 مہینے سردیاں دے جیل وچ کٹے ایک باری بھی نہیں آکھیا کہ جناب مینوں کوئی جناب معالج دے دیو بلکہ میں اس چیز دا خانہ خدا دے اندر شاہد ہاں میں اس چیز کو اکھاں نال دیکھیا جس وقت حضرت نو آکھیا اپنا گردے دی تکلیف ہوئی میں کہ جی ڈاکٹر نو بلائیے کہتا نہیں یار میں پچھلے ہفتے بھی تیرے آن تو پہلے تکلیف ہوئی سی میں نے انج لے گیا جیل دے اندر ہسپتال دے اندر میرے منہ تے کالا کپڑا پا کے جس طرح کوئی میں مجرم ہوواں ایویں دے علاج دی بھیک نالوں تے مر جانا زیادہ بہتر ہے میں کسے نو نہیں کہنا ساری رات تو مرد خدا گردے دی درد نال جناب اذیت رہیا لیکن انہوں نے یہ نہیں آکھیا کہ جناب مہربانی کرو جی میں نے بچا لو جی میرے حال پر رحم کر دو او اس طرح کا بندہ سی وقت آ پڑا تو ساحل پہ دبو دے گے سفینہ ساحل کی قسم منت طوفان نہ کریں گے وہ اس مزاج کا بندہ سی کہ جیسے مرضی حالات آ جان کدی حضور دے دین دے باغیاں دے کے ہاتھ پھیلا کے منتاں نہیں کرنی ہے کہ مہربانی کرو ساڈے حال تے رحم فرماؤ میں نا لیڈر بھی بڑے بڑے آن گے بڑے بڑے قاری بھی آن گے بڑے بڑے حافظ بھی آن گے بڑے بڑے عالم بھی آن گے لیکن عالم بھی لیڈر بھی استاد بھی سارا کچھ ہوئے تے اتنا دلیر بھی ہوگے اے مالک بھیجے گا تے آئے گا لیکن یہ ہے کہ میری حالے طرح کا سٹیڈیا ہے وہ کس جگہ دوتے ہیں میری صورت حال نظر نہیں آ رہی کہ جیل تو واپسی دوتے بھی جس بندے دا دم خموئی ہوئے جیلہ کھانے کچھریاں کٹن تو بعد بھی پھر وہ بندہ آکھے میں شرما مارے اندر وڑیاں تو سمجھے کہ میں تو کری میں ویسے چپ کر گیا کہ لوگ یہ نہ کر کے جناب پاکستان جناب بدامنی کا شکار ہو گیا ہے ورنہ استاد فرماندے نے کہ میں ایک اشارہ کر دیا فرما کوٹ لگ پر اڈیالہ دی کی ضرورت ہے تسی جتنے مرضی چھپا لو حضور دے غلام میں اتھوں بھی کٹ کے لے آن واسطے تیار سب لیکن فرمایا اسی یہ چاہتے نہیں اسی صرف دسنا چاہتے ہیں جیلہ تھانے کچہری کچھ نہیں ہوندیاں تے اگر تختہ دار بھی ہوئے حضور دے نام سبحان اللہ ہوئے مصطفیٰ دے نام دا تے کوئی پریشانی نہیں کیونکہ رہنا قیامت تک حضور دا دین ہی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ من سب نبيا فاقتلوه 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آج رمضان صاحب نے ابتدائی گل کی تھی فرمایا اسی جنہوں صرف نعرہ سمجھتے سان کہ گستاخ رسول کی ایک سزا جی بولو جنہوں اسی صرف نعرہ سمجھتے سان انہوں مصطفیٰ دی حدیث دا تعارف دا ترجمہ یہ سانو بابے نہ سکھایا یہ میں نہیں ہے کہ اسی کہتے گستاخ رسول کی ایک سزا ساتھ سے جدا اصل ترجمہ حدیث دا کہ من سبا نبیًا جو نبی کو گالی دے فقتلو ہو اس کو کاٹ کے رکھ دو یہ میرے مصطفیٰ دا فتوہ ہے لہذا یہ فتوہ بدل ہے کیونکہ ہے قول نبی قول خدا فرمانا نہ بدلنا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن
دسیا ہے صرف نعرہ نہیں مصطفیٰ دی حدیث سبحان اللہ جڑا کوڑے سٹن والی روایت کو حدیث بنائی پھرتے سن وہ دا تعارف میرے استاد کرایا کہ یار ایک دی گل نہیں ہے جڑے مصطفیٰ کریم کے خلاف اونچا بولنا کسی دا برداشت نہیں سی کردے اس حضرت ابو بکر عمر عثمان علی پاک دے ہوندے ہیں کوئی ایک حضور دے اوتے کوڑا سٹے تے دیکھدا ہے کیویں واسطے ہونا اللہ کے رکھ دے کینی دی گل یار اے نہ کرو تہاڈی مہربانی اے مصطفیٰ دی ناموس دے اوتے ساری چیزاں نو بالا طاق رکھ کے تے سیف بے نیام بڑھ کے لوگوں نے سامنے آنا وا وہ مرد کلندر تو انو آخری وقت اپنے جنازے دوتے بھی ایک منظر دس گیا میں ویسے حدیث تے انشاءاللہ میں آ رہے 18 نو انشاءاللہ جبر انشاءاللہ جی بعد نماز مغرب میں تو تے پوری روایت ہوتے سناواں گا کہ پرانے زمانے دی گل ہے کہ جس وقت ایک بادشاہ نے ایک بچے نو جادو سیکھن بھیجیا تے خیر وہ پھر جناب رستے دے اندر انہیں دین جڑا اس ٹائم ہے سی انہیں قبول کر لیا ایک لمبی جی روایت ہے اختتام میں ہویا کہ جس ٹائم پھر انہوں مارن لگے نا انہوں مارنے سن جناب اپنے حساب نال بڑی کوشش کی تھی انہوں تیرہ تلواراں نال جڑے اوزاراں نال مارن دی کوشش کرتے سن تے او نہ مریا آخر اس نے کہا یار میں دساں میں ایک طریقے نال مراں گا میں کہ مرن دا طریقہ میں دساں بادشاہ نے کہا دس ہائے انہیں کیا انکار میں نو پھر بہت سارے مجمع بلا ہزاروں لکھاں لوگ جڑے ہیں سارے نو ساتھ انہیں سارے انہیں سامنے کھڑا ہو کے نہ تو آکھ لا الہ الا اللہ کہے کہ کوئی معبود نہیں عبادت لائق صرف اللہ ہی ہے وہی میرا معبود ہے وہی اللہ ہے جڑا جناب اعلیٰ اس پوری کائنات کو بڑھانا ہے لا الہ الا اللہ انہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ کے جس نے تیر چھوڑے گا نا کہ اس رب دے نام تے جڑا جہان بڑھانا ہے جن دے علاوہ کوئی معبود نہیں میں اس لڑکے دے رب دے نام دے تے انہوں مار رہا کہ تو تیر مارے گا تیر میرے آر پار لگ جائے گا تو میں مر جاؤں گا ہویا کی انہیں ہند کیتا جو انہیں تیر مارے نا جناب لا الہ الا اللہ کہہ کے نتیجہ کی نکلے لڑکا تے ہو گیا شہید لیکن وہ ہزارہ تے لکھاں لوگ پھر اللہ تعالیٰ نو منن والے کفر نو چھوڑن والے بتاں نو چھوڑن والے بت پرستیاں چھوڑن والے تے مالک کریم دی ایک خدائی نو منن والے تکبیر اللہ اکبر رسول اللہ انشاءاللہ پوری ڈیٹیل نال سامنے بلکہ کوشش کراں گا کہ میں مسلم شریف لے ہی آؤں تے سامنے کھول کے تواڈے سامنے پھر جس ٹائم وہ اپنی جان دا نذرانہ دے گیا تے بدلے چ ہزاروں لکھاں لوگ مسلمان ہو گئے اسلام میں داخل ہو گئے سوال یہ ہے کہ جس طرح اس لڑکے نے اپنی ایک جان دے کے لکھاں دا ایمان بچایا سی میرے بابے نے آخر وقت چ اپنی جان مالک نے حوالے کر دیا ہوئی کروڑوں دے حساب نال جنازہ دکھا کے دسیا ہے کوئی میرے مصطفیٰ نال وفا کرے صحیح پھر مالک ایک عزت رکھتے ہیں جو عزت رکھا تھا انہیں دنیا تو جاندے ہوئی دس چھوڑیا او میڈیا جنہیں بارے کسی کہتے ہیں حضرت ان پہ ہاتھ ذرا نرم رکھا کریں مہربانی کریں ان کے ساتھ کچھ شفقت برتے تو استاد فرمان جو نظر آئے چلے ہو انہاں دے اوتے تسی آسرے نہ رکھو آسرا اللہ رسول دی ذات کرو آسرے رب دے ہوئے ہوندے نے انہاں دے ایک ہی کر سکتے تے اسی کہندے سن کہ دیکھو جی میڈیا سارے خلاف ہے کیویں چلے گا جاتے وقت انہیں میڈیا نو انج بلایا کہ میڈیا نو محنت نہیں کرنی پئی میڈیا نے مہربانی کرو جی سانو کوئی جگہ دے دیو اسی جناب جناب اسی جناب منظر دیکھنا چاہتے ہیں پھر وہ سارے شام کو بیٹھ کے جناب حضرت بڑے عظیم آدمی تھے یہ ہے وہ ہے ہاں مالک کاڑ نہیں لگے تھے میں بس انہوں کو میں نہ نہیں لینا انہوں صحافیوں دا جڑے کام تک کہتے سن یہ جتھا جب آئے گا اور جتھا آ کے جناب یہ کر لے گا مختصر سے جتھا آ کے تو یہ غمال بنا لے گا جڑے کل تک لبیک نو جتھا کہتے سن لبیک نے جناب اعلیٰ سپہ سالار نو تے قائد نو وہ کہتے سن جناب اعلیٰ یہ دیکھیں اس طرح کی جناب اعلیٰ باتیں کہ اقوام عالم میں ہم کر کے زندہ رہ سکتے ہیں وہ بھی بیٹھے کر رہے سن کہ جناب صرف 4 سال کے عرصے میں پوری دنیا میں اپنی شہرت پیدا کی نام پیدا کیا جب بھی گئے کامیاب آئے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا میں کہ یہی گلنا تسی سال پہلے کر دیتے تھے سانو بھی پتہ لگ رہا واقعی تسی سچ دی صحافت کر رہے ہو واقعی تسی حق دی صحافت کر رہے ہو خیر اجے بھی وقت نہیں گزریا اسی آنے آج بھی تسی ساڑھے نال کھڑے ہو قیامت کل میں جدو کلمہ دی سیاہی بھی تلنی ہے
قیامت والے دن جب بول بھی لکھے جانے نے اس وقت کم از کم یہ ضرور آکھ سکو تے اسی حق دے نال بے شک سارے نو یہ گل کرنا چاہتے ہیں کہ بابا جی جاندے جاندے دس گئے نے جنازے ممتاز قادری جو جویں ہویا فرماندے ہوندے سن کہ ممتاز حسین قادری شہید کا جنازہ ایویں بڑا نہیں ہویا فرمایا ان دے پیچھے 2011 تو لے کے 2016 تک اپنے بارے فرمانا حسن خادم حسین رضوی دیا تقریروں دے بھی کچھ نہ کچھ عمل دخل ہے کہ میں شادی تے گیا تے غازی دی گل کیتی میں دلہ تے گیا میں ساتھ تے گیا چلیسوے تے گیا عرصہ تے گیا ملادہ تے گیا لوگوں میں نے آکھیا کہ حضرت پیو دی شان بیان کرنی ہے ماں دی شان بیان کرنی ہے میں اوتھے بھی غازی دی گل کیتی ایویں نہیں آئے لکھاں اودے پیچھے میری کچھ گلاں دا بھی اثر اور پھر آپ فرماندے ہوندے سن غازی دا اندا جنازہ دیکھن تو بعد ایک دنیا وچ رکھنا اے ریکارڈ جدوں توڑے گا کوئی مصطفیٰ دا غلام بھی توڑے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور آخر وچ تساں سارے واسطے ایک گل کہ جس بابے نے ایسے حالات وچ بھی حضور دی ناموس دا کام کیتا ہے تسی اون مشن نال کھڑے ہو کے نہیں کھڑے انشاءاللہ وہ مشن ہے صرف رسول اللہ دے دین نو تخت تے لے آنا کھڑے ہو تسی کھڑے ہو گے انشاءاللہ ہزاروں تکلیفاں دے باوجود بھی کھڑے ہو سو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تہاڈیاں نسلاں دی خیر کرے جدوں وقت آئے ناموس رسالت واسطے بھویں فیض آباد جانا ہوئے یا پولنگ اسٹیشن تے پرچی نبی دے نام تے دینی ہوئے کھڑے ہو سو انشاءاللہ رہنا حضور دے دین نے انشاءاللہ کیونکہ کوئی باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا شہاب کے اس بے جان پر خاکی کفن تاجدار ختم نبوت سبحان چلو جتنا مرضی غلط لوگ تانے مارا لوگ پرچیاں تو ڈران تھانے کچہریاں تو ڈران اور ایک چیز تے ذہن وچ آ جانی چاہیے کہ باوجود پی پی اور یو سی لیول دے ذمہ داراں دی گرفتاری دے فیض آباد وچ محمد عربی دے فقیراں دا پہنچنا ایک چیز ثابت کر چکیا ہے کہ قبلہ بابا جی اپنے کارکناں دی تربیت کر چکے ہیں ہن اسی سارے بھی نہ رہیے نا انشاءاللہ مصطفیٰ دی ناموس دا جھنڈا ہمیشہ بلند رہے گا ذہن رکھ لیں اللہ کچھ بولو سبحان اللہ حضرت فرماتے ہیں سب جب میں کہنا نا کہ بلا اپنا علاج کرا لو فرماتے ہیں سب جتنا ٹائم علاج تے لگنا ہے یہ ٹائم حضور دی ناموس تے پہرے دے کم آ جائے کیا یہ زیادہ بہتر نہیں کہ چھوڑے تے میرے یار ملک بڑھیا دے توڑے
سبحان اللہ آج منائی بالیاں آریاں جڑے تیرے سدے سنتی جنو جگراتی آج منائی جگدا پیار جھوٹا کملی والے دیا سچیا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا اے محمد عربی نے فقیر رسول عربی کی عزت دے پہرےدار ہر ایک بندے نو جدوں تر جوش دے کے جانا لے اس مرد مجاہد دے ہستے جدوں بھی دعا مانگو حضرت دے درجات دی بلندی دے نال اے بھی دعا کرو کہ اللہ سارے نو حضرت دے مشن نو پورا کرن دی توفیق آپ دا یہ خواب سرگردہ تعبیر کرن دی توفیق دے کہ پاکستان دے اندر رسول عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا نظام انشاءاللہ آنے اور جڑے لوگ بک بک کر دینے دیکھیں بھی پاکستان کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ صحیح نہیں ہو سکتا استاد فرمانے نے فرمایا ان لوگوں کے منہ پہ تھپڑ مارو جو کہتے ہیں پاکستان تیزی سے لبرلزم کی طرف جا رہا ہے انہیں بتا دو اور حضرت جنازے نے دس چھوڑیا کہ پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا پاکستان بڑی تیزی سے حضور کی غلامی کی طرف لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک سبحان اللہ یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد بس اتنی جی گل ہے جڑے لوگ نے پاکستان کے حالات نہیں بدل سکتے میں نا منہ بندے کا سونا نہ ہوئے گل سونی کرنی چاہیے جس طرح کفر دی مرضی نہیں سی مالک کریم نے پاکستان بنا دیتا ایویں کفر اور دے چمچیاں دی مرضی نہیں سی مالک کریم نے 2.5 کروڑ یا 2 کروڑ بندہ بھیج دیتا بابے ہوراں دے جنازے دے اندر ایویں کافراں تے اودے چمچیاں دی مرضی نہیں ہوے گی انشاءاللہ ایک دن آنا ہے پاکستان دے تھانے تو لے کے پاکستان دی اسمبلی تک قانون وہی ہوئے گا جو مصطفیٰ دے دی انشاءاللہ اندے اندر تو سارے نے اپنا کردار ادا کرنا ہے تسی صرف یہ نہیں کہ بس آئے ادھر سنے ادھر گل کڈی انج نہیں صلاح الدین ایوبی دی سنت ادا کرنی ہے کہ جس طرح انہوں نے اس ترخان دی تے اس ممبر بنانے والے دی خواہش پوری کیتی سی اس طرح اسی اپنے بڑیاں دی جنہاں پاکستان بنانے آئے خواب دیکھیا سی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ ساڑھے بڑیاں نے خواب دیکھیا سی اسی جناب اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے انشاءاللہ اسی پاکستان وچ مصطفیٰ دے دین کا نظام لے آنا ہے انشاءاللہ اور ہر بندہ کوشش کرے کہ میں ہی لے آنا ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ بڑی تیزی نال تواڈے جانب لوگ آ رہے ہیں ساڈے کول بھی آ رہے ہیں میں ساتھیاں نوں یہ آکھاں گا فراخ دلی نال انہاں نوں سینے لاؤ انہاں نوں کوئی تانا شانا نہ دیو انہاں نوں کوئی پچھلیاں گلاں دے اوتے جناب اعلی گالم گلوچ نہ کرو انہاں نوں جناب اعلی ایسی گلاں نہ کرو کہ وہ بدزن ہو جان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس ٹائم کسی بندے نوں بھیجتے ہوندے سن کسی علاقے سے حاکم بنا کے فرماتے سن بشروا ولا تنفروا لوگوں کو خوشخبریاں دو بشارتیں دو ان کو متنفر نہ کرو بلکہ میں ایتھے جتنے بھی سیاسی بیٹھے ہیں نا لبیک والے
انہوں نے میں ایک گل سنانا چاہوں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے اندر جس ٹائم اکرمہ بن ابی جہل یہ کلمہ نہیں سی پڑھے آ رہے سن کلمہ پڑھن واسطے میرے کریم آقا حضور تے نگاہ پان دے اندر تک چلا نا جی وہ سارا کچھ نظر آ جائے کہ بندہ کس نیت نال آ رہے ہیں. میرے آقا فرماتے نے شاید کلمہ پڑھ لوے ان دے سامنے دے پیو نو کچھ نہ کہ کی نہ پتر ہے ابو جان جڑا دین دا سب تو بڑا دشمن ہے. میرے کریم آقا نے کی فرمایا کہ ان دے سامنے ان دے پیو دے خلاف کوئی گل نہیں کرنی کہ بھئی جن دے نال عرصہ گزرے ہے جن دے نال سال گزرے نے آندے سمے تسی جس ٹائم اونوں او گل مروج کرنی اے نہ ہوے تواڈے کولوں دور ہو جائے. میں یہی گل کرنا چاہتا کہ جڑے باقی سیاسی پارٹیاں چھوڑ کے آ رہے ہیں جب تک انہوں نے پوری طرح دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ نہ آ جائے تسی انہوں دے قائدین تے لیڈر دے بارے ایسی گلاں نہ کرو گالم گلوچ دی حد تک یا جس طرح ساڈے حکمران طبقے دی عادت ہے بلے والے دی کہ بھئی تنقید کر دے نہ کسی دی دھی دا لحاظ رکھنا نہ بہن دا لحاظ رکھنا نہ کسی نال اس طرح دے انداز دیکھنے کی کوئی گل کرنے والی ہے کہ نہیں ہے. اس انداز دی گلاں تسی نہیں کرنیاں بلکہ انہوں نے تسی محبت نال لے آنا ہے. جب دین مصطفیٰ انہوں نے سمجھ آ گیا تو انہوں آکھن دی ضرورت نہیں پائے گی اور سارا کچھ چھوڑ کے آپ ہی تھوڑے تو اگے چل گئے. سمجھ آئیے کہ نہیں. اور میں ایک گل اور بھی کرتا رہا کہ ایک ٹی وی چینل بار بار وہ دس رہا سی موازنے کرنے واسطے اسی کوئی موازنے نہیں کر رہے جنازیاں دے بھئی کسی سیاسی لیڈر دی کوئی ماں ہوئے یا فلاں ہوئے. دیکھو ان دی والدہ ٹر گئی اللہ تعالیٰ ان دی مغفرت فرمائے. اسی ایویں خامخواہ جناب اتنے بیٹھ کے کسی دی ماں دے بارے جس طرح دے کمنٹ پاس کریے جڑے اخلاق تو گرے ہوئے ہوں یہ سانو ساڈے بڑے اٹلی سکھایا بھی ہے نہ ساڈے بابے اور سانو سکھایا. بس اتنی جی گل ہے ایک چیز دنیا دے سامنے نظر آ گئی ہے. دنیا نے جنرل ضیاء الحق کا جنازہ بھی دیکھا تو دنیا نے بڑے بڑے حکمرانوں کے جنازے دیکھے. دنیا نے ضیاء الحق مرحوم تو علاوہ اپنے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا جنازہ بھی دیکھے. دنیا نے جناب اعلیٰ نواب اکبر خان بگٹی مرحوم کا جنازہ بھی دیکھے. دنیا نے جناب پاکستان کے بڑے بڑے صدر تے وزیر اعظم کے بڑے عہدیاں تے بہن والے کا جنازہ بھی دیکھے. دنیا نے ایک چھوٹی جی مسجد کے خطیب نکی جی مسجد کے جناب اعلیٰ امام تے جامعہ نظامیہ کے سابقہ مدرس تحریک لبیک یا رسول اللہ دے جناب اعلیٰ امیر ویل چیئر سے بیٹھنے والے محمد عربی نے فقیر کا جنازہ بھی دیکھے. لہذا ان دے اوتے لمبی چوڑی تقریراں دی لوڑ نہیں ہے. جنہوں رب کریم نے لیانا اپنے حبیب دے دین وال کو انشاءاللہ آ رہے ہیں تیزی نال آ بھی جان گے. تہاڈا کام ہے جڑا آوے او سینے نال لاؤ گے. یار تیرا ساڈا کوئی جھگڑا نہیں سی حضور دے دین واسطے اسی اودوں بھی گل کیتی ہن بھی کر رہے ہیں. تو ساڈے نال ساتھ دیویں گا تے اسی دعا کرنے ہیں کہ بروز حشر ساڈا اوتھے ساڈی صف بنے کہ جدے اگے امام علی مقام تے آپ دے غلاماں دی صف بنی ہوئے تے پیچھے ساڈی واری آ جائے کہ اے بھی او سب جڑے کہندے سن کہ انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام للہ الحمد دنیا سے مسلمان کیا. سمجھ آئیے کہ نہیں. تے نال ایک اور بھی گل استاد فرماتے ہیں ہر بندہ خادم حسین نظری نہ بن بے شک جیڑی گل استاد کردے ہونے سن استاداں نو جس بے شک میں کارکناں خاص طور تے جڑے ہیں ساڈے سوشل میڈیا دے جڑے مجاہد نے انہاں نو میں گل کراں گا کہ جیڑی میرے استاداں نے گل کیتی تے جس لیول دی کیتی شاید میں کراں تے میرا منہ توڑ دے. بے شک جس لیول دی میں گل کرنا میرا شاگرد اٹھ کے وہ گل کرے گا تو انہاں منہ بھی توڑ دے. بے شک استاد بار بار اعلیٰ حضرت کا جملہ دہرانے ہوتے سن اپنی مجالس کے اندر کہ لکل قال مقال ولکل مقال رجال ولکل رجال مجال کہ ہر گل کرن واسطے بندہ ہوتا ہے تے گل کرن دا موقع ہوتا ہے. ہر بندے نو نہیں ہے کہ جس بندے نو بس گل سن لی تے او تہاڈا اوویں ہی جناب کرنا ضروری ہوتا ہے. گل موقع دی مناسبت نال کیتی جائے تے پھر اس گل نو استاد کول ایک بندہ آیا تے تقریر استاد نے سن کے نا تے اونے اگے اوویں ہی تقریر جمعے تے کر دی. مسجد انتظامیہ آ گئی انہیں کہ چھٹی کرو. حضرت کو چھٹی ہو گئی استاد کو آ گئے کہندے جی دیکھو جی تہاڈی تقریر میں کاپی کیتی ہے تے میں چھٹی ہو گئی. فرما پتر اپنی استطاعت دیکھ کے کرنی سی نا کہ بھئی میں تے جس ٹائم گل کرنا ہونا تے میں اس نیت نال بیٹھنا کہ میں ہنے آکھن تے میں بستر چک کے جان واسطے جے اتنا حوصلہ ہوے تے پھر گل کرنی چاہیے. جے اتنی استطاعت نہ ہوے تے گل نہیں کرنی چاہیے. اس واسطے بندے کو اپنی حیثیت دیکھ کے گل کرنی چاہیے. امیر المجاہدین کی کوئی معنی جب ٹھیک ہے سمجھ آئیے کہ بلا شیخ الحدیث دا اگر تسی آکھو کہ میرا حوصلہ اس لیول تے چلا جانا ہے نہیں ہو سکتا.
اس واسطے استاداں دے لیول تے اپنے آپ کو نہیں رکھنا. اسی استادوں نے کارکن اسی اپنی استطاعت کے مطابق گل کرنی, لیکن مشن وہی رکھنا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے للہ الحمد. دنیا سے. اس واسطے یہ کچھ راز نہیں کیڑی گلاں میرے استاد نے کنا دے کے کیتیاں تے کیڑے جناب بڑے عہدے والے جناب پیری پے کے اپنی جان چھڑا کے گئے. یہ ایک راز ہے, وہ بھی ساڈے نال ہی ساڈیاں قبریں جان گے, کیونکہ استاد فرماندے ہوندے سن کہ علماء دے سینے دے اندر بڑے راز نے جڑے انہاں نے جناب نال جانے نے. تے میں ایسے لوگ جن بارے لوگ کہندے نے کہ وہ جس ٹائم مولویاں دا کوئی اجتماع بلاندے نے تے کہندے نے زیادہ گلاں دی ضرورت نہیں, بس تھوڑا جہا ٹائم ہے, میں سب تو بڑا مولوی ہوں, لہذا اے گل تسی جا کے باہر کرنی ہے, اس تو اگے کسی نوں بولن دی ضرورت نہیں ہوندی. تے اس بندے نوں جا کے تے بابے دے سامنے جدوں آئے تے فرمایا ہن تک جھک ماردے رہو, تسی یہ دیکھتے رہو کہ ساڈا خون کدوں گرے گا تے کدوں آؤ گے. اے کہہ کے آکھن کہ جناب ساڈی بد نصیبی کہ اسی لیٹ آیا, ورنہ جناب اعلیٰ اسی بھی مصطفیٰ دے غلام ہاں. فرماتے جے حضور دی غلامی والا کوئی جملہ نہ بولدا میں انہوں ایک دھر دینی سی, باقی گلاں بعد دے اندر اسی مصطفیٰ دی ناموز دے اوتے حلف چکی ہے کہ جینا بھی حضور واسطے تے مرنا بھی حضور واسطے. ایک گلاں اور فاروق اعظم نہیں کر سکتے, یہ گلاں تساں نہیں کر سکتے. اس واسطے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر بندہ اپنی استطاعت دیکھ کے گل کرے, اپنی ویلیو دیکھ کے گل کرے. لہذا جڑے بندے آن انہوں نے پیار محبت نال سینے لاؤ, انہوں نے اکو گل دسو کہ بھئی ساڈا کوئی خفیہ ایجنڈا نہیں کہ بھئی اسی کوئی عسکری ونگ نہیں, ساڈا ایکو ہی نظریہ ہے کہ پاکستان حضور دا دین تخت لے آنا ہے تے پوری دنیا دے اندر حضور دے دین نو غالب کرنا ہے. انشاءاللہ کچھ بولو انشاءاللہ, پکی بات کم کرو گے انشاءاللہ, بڑھ چڑھ کے انشاءاللہ. خاص طور تے نوجوان ساڈی کیونکہ فارمنگ وچ بہت زیادہ تعداد الحمدللہ نوجواناں دی ہے, یہ بھی مالک دا بڑا کرم ہے. قبلہ بابا جی نو سب تو زیادہ سنن والے نوجوان, بلکہ نوجوان تے ہے ہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھئی جڑے دودھ پیندے بچے, میں حیران ہو جاتا کہ انہوں نے لبیک دے نعرے لاؤ جناب, وہ بھی ہاتھ ہلاندے نے. بلکہ میں نے ایک بندے نے ویڈیو سینڈ کی تھی, وہ بچے نو جے بولنا نہیں آ رہا تو وہ اپنی توتلی زبان میں کہہ رہے ہیں من سبا نبی فقتلوہ. میں نے یار ایک قیامت دی سویر تک زمانہ یاد کرے گا کہ ہے سی کوئی مرد کلندر جڑا جاندے جاندے دودھ پیندے بچیاں نوں بھی حضور دی عزت سبق پڑھاتا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ میری جاری حاضری قبول فرمائے, باریان محفل, شرکائے محفل, معاملین محفل, سب کو دنیا آخرت دی عزت دے, آمین. اور اللہ تعالیٰ کی امیر المجاہدین دے درجات بلند فرمائے. اللہ حضرت کو کروٹ جنت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت دا فیضان قیامت تک جاری رکھے اور حضرت دے مشن دے ایمانداری نال استقامت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا